اگر آپ نے انڈونیشیا کی کسی بھی اسکالرشپ پہ اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ریکمنڈیشن لیٹر لینا ہوگا۔ یہ لیٹر امبیسی سے ایشو کروانا ہوتا ہے، جس کو ہم پروفیشنل میل کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہمیں رسپانس دیتے ہیں، جس میں ہم سے وہ اپنے ڈاکومنٹس جو ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہمیں ریکمنڈیشن لیٹر ایشو کر دیتے ہیں۔ تو مجھے تقریباً 3 دنوں میں رسپانس آ گیا ہے، تو میں آپ کو سارا طریقہ کار بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے میل کرنا ہے اور کیسے آپ نے ان سے ریکمنڈیشن لیٹر ایشو کروانا ہے۔ تو کوئی بھی اسکالرشپ ہو، KNB کے علاوہ بھی یونیورسٹیز کی اسکالرشپ ہوتی ہیں، اس میں بھی ریکمنڈیشن لیٹر بعض اوقات مینڈیٹری ہوتا ہے۔ اگر مینڈیٹری نہ ہو تو اگر آپ یہ لیٹر لے لیتے ہیں ایمبیسی سے تو آپ کا 50% چانس انکریز ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ لیٹر کافی امپورٹنس رکھتا ہے، اس کی کافی اہمیت ہوتی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے ریکمنڈیشن لیٹر ایشو کرانا ہے اگر آپ واقعی انڈونیشیا میں فری ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ان کا میل دیکھنا ہے۔ آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ آپ نے گوگل پہ سرچ کرنا ہے ایمبیسی آف انڈونیشیا اسلام آباد۔ تو اگر آپ پاکستان سے ایشو کروا رہے ہیں تو پاکستان کی ایمبیسی اسلام آباد میں ہے۔ اگر آپ انڈیا یا کسی دوسرے کنٹری سے ہیں تو آپ ریکوائرڈ ایمبیسی کے اوریجنل پیج پہ جا کے ان کا آفیشیل میل چیک کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے سکرول کرنا ہے، ادھر ان کا آفیشیل میل ہے۔ تو آپ نے کسی اور میل پہ ان کو میل نہیں کرنا، آپ نے یہی جو ان کا اوریجنل آفیشیل میل ہے اس پہ میل کرنا ہے۔ تو ادھر آ کے آپ نے سبجیکٹ لکھنا ہے کہ کس لیے ہم کر رہے ہیں۔ لائک آپ نے لکھنا ہے کہ ایشوئنس آف ریکمنڈیشن لیٹر۔ آپ ChatGPT بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ خود ہی پروفیشنلی میل لکھیں کہ میں اسکالرشپ پہ اپلائی کر رہا ہوں، KNB ہے یا پھر وہ یونیورسٹی اسکالرشپ ہے، تو اس کے لیے مجھے ریکمنڈیشن لیٹر چاہیے۔ تو وہ آپ کو تقریباً 3 دن 5 دن یا اس سے زیادہ دنوں میں آپ کو رسپانس کریں گے۔ اگر آپ کی قسمت اچھی ہوئی تو وہ آپ کو 3 دن میں رپلائی کر دیں گے، ورنہ 1 ہفتہ یا 10 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ آپ کو رسپانس دیں گے، جیسے مجھے رسپانس آیا ہے کہ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس، انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ والے ریکوائرڈ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ آپ اس میل پہ بھیجیں، جس میں پاسپورٹ شامل ہے، جس کی ڈیڈ لائن کم سے کم 18 منتھ سے زیادہ ہو۔ اس کے بعد CNAC جس کو ہم ID کارڈ بولتے ہیں، اس کے بعد ڈگری کی ٹرانسکرپٹ، اور سب سے اہم کہ ماسٹر والوں کے لیے 3.6 GPA کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ریکوائرمنٹ تھی جو کہ بہت سارے کینڈیڈیٹ نہیں جانتے کہ اگر آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو آپ کا GPA 3.6 ہونا چاہیے، اور اسی طرح PhD کے لیے بھی اگر آپ اپلائی کر رہے ہو تو آپ کا اتنا GPA ہونا ضروری ہے۔ اور اگر ہم بیچلر کی بات کریں تو 990 آؤٹ آف 1100، تو یہ 90% مارکس بن رہے ہیں۔ اگر آپ کے 90% مارکس ہیں تو تبھی آپ کا کام بن سکتا ہے، کیونکہ یہ ان کا منیمم ریکوائرمنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ IELTS اور TOEFL سرٹیفکیٹ، تو یہ IELTS کی سرٹیفکیٹ بھی مانگ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ جو کہ ہم نے اپنے گورنمنٹ ہاسپٹل سے بنوانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ CV، اور لاسٹ میں ہے کہ جو آپ جس اسکالرشپ پہ آپ اپلائی کر رہے ہو اس کا ایک فارم جو کہ ان کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم اس اسکالرشپ پہ اپلائی کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے نیچے مینشن کیا ہے کہ جو ریکمنڈیشن لیٹر ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کوٹا پہ، کہ آپ کس سٹی سے، کس صوبے سے ہو، جیسے کہ پنجاب اور اس کے ساتھ گلگت، آزاد کشمیر، سب کے لیے علیحدہ کوٹا ہے۔ تو یہ سیٹیں سب کی ریزروڈ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو میل کریں کہ ہمیں ایشو کر دو۔ تو جو ان کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے اسی کے مطابق وہ ایشو کریں گے۔